السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس سافٹ ریولوشن کالڈ اقبال کا پاکستان. ہم آپ کی بہت ساری ای میلز آپ کی ریسیو ہو رہی ہیں, ایس ایم ایس کے تھرو آپ کے خیالات کا پتہ چل رہا ہے, اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ, ایٹ لیسٹ حکیم صاحب اور میں یہاں پہ جو بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, تو وی تھاٹ کہ یہ شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی, اور بہت سارے لوگوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ یہ تم لوگ بہت مشکل باتیں کرتے ہو. بٹ as Hakeem Saab put it very mildly and politely, that this is Iqbal for dummies like yourself, Ali. So and it is getting through, and a lot of people are actually understanding the fact کہ what جو آئیڈیالوجی آج سے 60-64 سال تک ہم سے دور رکھی گئی کسی وجہ سے, وہ آئیڈیالوجی فائنلی ہماری ینگ جنریشن تک پہنچ رہی ہے. اور اس میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حکیم صاحب کا اور ان کی ٹیم ایٹ براس ٹیکس, جو کہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو بیہائنڈ دا سینز کام کرتے ہیں. میں ان کے دفتر گیا اور میں نے وہاں جا کے جو ساری ریسرچ ٹیمز ہیں اور آئی ٹی ٹیمز ہیں, ان کا ایک بہت انتھک محنت کرتے ہیں وہ لوگ, اور ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے علاوہ ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں بہت انٹرسٹنگ ای میلز بھیجتے ہیں آف اباؤٹ نیوز دیٹ یو نارملی ڈونٹ سی ان دا میس میڈیا, which is helping us a lot. So please keep those emails or those news items rolling in so we can talk about those news items here on اقبال کا پاکستان. کیسے ہیں سر آپ آج؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت شکر, اور اللہ کا ہم واقعی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے, علی دیکھو ہم بہت عاجز مسکین لوگ ہیں, اینڈ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنا کہ ہم علامہ اقبال جیسے اتنے بڑے وجود کے کلام کو اپنی قوم کے آگے پریزنٹ کر سکیں, پیش کر سکیں, اقبال کو ریوائیو کریں, یہ سعادت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. ہم اس پہ صرف شکر ادا کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا یہ بات کہ اقبال سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے کلام کو اللہ تعالیٰ کبھی اب مردہ نہیں ہونے دے گا. جب بھی ان کے کلام کو دبانے کی کوشش کی جائے گی, ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے اللہ کوئی راستہ نکالے گا کہ اس کلام کو دوبارہ ریوائیو کر دیا جائے گا, اس لیے کہ یہ سیکرڈ ڈاکومنٹس ہیں. اقبال کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن انسپریشن کے ذریعے ایک سیکرڈ ڈیوٹی دی تھی آئندہ آنے والی نسلوں کو بیدار کرنے کے لیے. اور جب بھی کوئی اس قسم کا مجدد ریولوشنری, ایک صاحب بصیرت, صاحب نظر وجود, جس پر اللہ اتنی بھاری ذمہ داری ڈالتا ہے کہ امت کو بیدار کرے, یہ چھوٹا کام نہیں ہے علی. اس کے لیے اس کو اپنی جان کو, اپنے وجود کو جلا کے راکھ کر دینا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی ظاہری پسند ناپسند, اپنی دنیا, اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے, اپنے خاندان, اپنے رشتہ دار, اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنے لائکس, اپنے ڈس لائکس, اپنے کیریئر, اپنا روپیہ, اپنا پیسہ, جب تک کہ وہ اپنے آپ کو جلا کے راکھ نہ کر دیں. یہ قدم قدم قیامت, یہ سواد کوئے جانا, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. اس سفر میں سب سے پہلے سر جاتا ہے. وہی پروگرام سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے, مذاق میں آپ نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ ابھی تک لوگوں نے ہمیں زندہ کیسے چھوڑ دیا ہے, کہ ہم نے اس دنیا کے ہر کفر کو اٹیک کیا, ہم نے ہر فرعون سے ٹکر لی ہے, چاہے وہ ہماری داخلی صفوں میں ہو, چاہے خارجی ہو, چاہے وہ ہمارے صفوں میں ایک مذہبی جنونی کے طور پہ چھپا ہوا ہو, یا مولوی کے طور پہ چھپا ہو, یا سیکولر لبرل کے طور پہ چھپا ہو, یا وہ مارکسسٹ اور زائنسٹ ہو اور کسی ازم کو فالو کرتا ہو, یا گلوبل اکنامک سسٹم اور کیپٹلسٹ سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہو, یا اس کفر کے ڈیموکریٹک کے ڈکٹیٹرشپ کے سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہو, ہم نے کسی کافر کو چھوڑا نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کو ایکسپوز کیا ہے. اور اقبال کس طرح بچ گئے تھے؟ اقبال نے بھی تو اپنے زمانے کے ہر کفر کو اٹیک کیا تھا. اب یہ وہ ڈیوائن وزڈم ہوتی ہے, یہ اللہ کا رازدار ہونا پڑتا ہے کہ جب اللہ کسی آئیڈیالوجی کو, کسی آئیڈینٹی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے پاس ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا کیا مشکل بات تھی کفار کے لیے, کتنی دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کی حضور کو شہید کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا تھا. اور جس معجزانہ طریقے سے حضور کی اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر حفاظت کی کہ اس دور میں آپ اس دعوت کو لے کر, دنیا میں کائنات میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں, 23 ایئر پیریڈ, ایک ایسی ریولوشن بلڈ کر دی گئی کہ جو آج تک سالڈ فاؤنڈیشنز پر کھڑی ہے. دنیا نے اس سے پہلے, اس کے بعد ایسی ریولوشن, اتنا کاسمک, اتنا گلوبل امپیکٹ کسی ایک آئیڈیالوجی کا نہیں دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور اسی لیے جو فورسز ہیں, ویسٹرن انٹرسٹ فورسز, وہ اس آئیڈیالوجی سے بہت خوفزدہ ہیں, بہت زیادہ, کیونکہ اس آئیڈیالوجی میں ایک ان بلٹ کیپیسٹی ہے ریباؤنڈ کرنے کی. آپ اس کو, اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہو اتنا ریباؤنڈ کرتا ہے. ہم مسلمان بنیادی طور پر
ہماری بیسس، ہماری جینز میں، ہمارے ڈی این اے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت چھپی ہوئی ہے. عشق رسول از ان بلٹ انٹو آور جینز، ہمارے خون کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ. اور یہی وہ فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے کہ جب ابلیس نے اپنے مریدوں کو، ابلیس نے اپنے چیلوں کو نصیحت کی، کلام اقبال میں جو ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے جو پوئٹری آتی ہے جس میں ابلیس نصیحت کرتا ہے کہ سینٹر آف گریوٹی اس امت کی یہ ہے کہ اس کا عشق رسول سے، حضور سے تعلق اتنا شدید ہے کہ جب تک حضور سے تعلق اس کے وجود میں قائم ہے تم اس امت کو ختم نہیں کر سکتے. تو وہ جو اس نے مشہور شعر کہا تھا کہ یہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کچھ کر لو کہ حضور کی روح اس کے جسم سے نکل جائے. اس کو بھی ایمفسائز جب اقبال نے کیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو دونوں کا نیگیٹو انرجی کا، نیگیٹو فورسز کا سارا ایمفسس اس بات پہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ کو کنفیوز کر دیا جائے، اور پازیٹیو انرجی والوں کا سارا ایمفسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق حضور سے جوڑ دیا جائے. یہ حقیقت میں ساری جنگ، جو پوری گڈ اینڈ ایول کی ساری جنگ ہے، اس کی سینٹر آف گریوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اور قرآن میں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان رسول اللہ کو جانتے ہیں، وہ بھی ان کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ بدبخت ہے لہذا مخالفت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ پاکستان کے مسلمان ہوں یا کسی دنیا کے باقی ملک، باہر کی یلغار سے جو آپ بات کر رہے فیشزم اور زائنزم اور کیپٹلزم یا ڈکٹیٹرشپ یا ڈیموکریسی، بہت سارے اور اتنے کفر دنیا میں اتنے